بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس غزل میں غزل نمبر 2 جو بہادر شاہ ظفر صاحب کا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے نا ایک بادشاہ رہ چکے ہیں ہندوستان میں، اور ان کے مغل کے جو ایک بادشاہ تھے اس میں ایک ان کا نام تھا، اور ان کے آخری حکومت تھی جس پر اس کے بعد ہم پر انگریز قابض ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہت انگریزوں کے پاس چلی گئی، تو اس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو یہ چیز ہو گئی، تو اس کے اشعار لکھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ انہوں نے جیل میں بھی وقت گزارا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے نا حکومت بھی ان کے جب ہاتھ میں آئی تو ان کے ساتھ نہیں تھی، بہت مشکل سے گزارا کرنا، پھر اس کو پکڑا بھی گیا اور رنگون میں ان کو پھر دفنایا بھی گیا، تو اس کے لیے بہت مشکلات تھی، تو انہوں نے غزلیں لکھی، ان کے بارے میں ہم پڑھتے۔ لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ جی کہتے ہیں دل کو، اجڑے دیار کہتے ہیں برباد بستی کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، ناپیدار کہتے ہیں نان ڈیوریبل یعنی فانی، کم وقت کے لیے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل اجڑے دیار میں، میرا دل اس برباد بستی میں نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کے لیے برباد تھی، اس کا ملک چلا گیا تھا اور اس کی خاندان تتر بتر ہو گئے تھے، اور بہت ساری چیزیں مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں، اس ناپیدار نا ناپائیدار عالم کہتے ہیں دنیا کو، ناپائیدار جو ڈیوریبل نہیں ہو، جو فانی ہونے والی ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ کس کی جو ہے نا، اگر میرا جی نہیں لگ رہا ہے تو کس کا جی لگ چکا ہے اس ناپائیدار دنیا میں۔ ہم عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، میں نے بہت عمر دراز مانگی تھی اور وہ 4 دن تھے، یعنی عمر کا جو تقاضا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یعنی جو ہم 60 سال سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جب انسان کو موت آتی ہے یا قیامت میں، تو لوگ سوچیں گے کہ ہم نے صرف 2 دن گزارے ہیں، بہت کم ان کو لگے گا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، بہت دراز عمر، لمبی عمر کے میں نے مانگے تھے، وہ 4 دن ہو گئے۔ 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 خواہش میں، کہ میں خواہش کرتا رہا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، اس میں کٹ گئی، اور 2 میں اس کے انتظار میں کہ ملے گا اس میں کٹ گئے۔ یعنی اس میں دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے یہ بہت کم ہے، دنیا کی خواہشات ہے یہ بہت جو ہے نا آپ کو نہیں ملیں گے، آپ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، اس میں شاید آپ جو ہے نا انچیویبل رہو، اس کو نہیں پا سکو، اس کو جو ہے نا اس کی تکمیل نہ ہو سکے، تو لہٰذا آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہوگا، آپ نے ذہن میں اس کو جو ہے نا چیزوں کو انالیسز ان چیزوں کی کرنی ہوگی، تب اس دنیا میں آپ اچھی طرح رہ پاؤ گے۔ تو یہ اور ایک کوٹ ہے کہ ہم عقل مند یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے غلطیوں سے سیکھیں، اس میں تو عمر لگ جائے گی، یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطی سے سیکھیں۔ بلبل کو باغ سے نصیحت سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل کو باغ جو باغ کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، نہ اس سے گلا ہے، نہ اس سے شکوہ ہے، نہ شکاری سے شکوہ ہے۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، اس میں تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور قسمت کی طرف بھی، نصیب، قسمت، ان سب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بلبل کو باغ سے نصیحت سے گلا، کہ بلبل جو ہے نا اس کو باغ سے گلا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا، نہ شکاری سے گلا ہے کہ انہوں نے کیوں پکڑا، بلکہ وہ اپنے قسمت کو جو ہے نا ٹھہراتا ہے کہ میری جو قید تھی وہ فصل بہار میں ہی رکی تھی، کیونکہ میں فصل بہار کی طرف آتا اور مجھے قید ہونا تھا۔ یعنی
اس کا کام تھا، صیاد کا کام ہوتا ہے مجھے پکڑنا، لیکن میرا کام ہوتا ہے بلبل کے لیے کہ وہاں پر نہ پکڑے جانا، لیکن میں پکڑا گیا تو اس میں صیاد، مجھے پتہ ہے یہ صیاد کا کام ہے، تو اس سے میں کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا میں اگر آپ کام کرو گے تو لوگوں سے شکوے مت کرے، کیونکہ ان کا کام ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں تھاٹس کریں گے، آپ کے بارے میں بولیں گے، اس پہ اپنے شکوہ نہیں کرنا اور یہ کریکٹر سمجھنا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، وہ بولیں گے، بٹ میرا کام ہے وہ کام کرنا، اس کام کے لیے آگے بڑھنا، اور پھر جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اپنے یعنی یہ تھاٹس ہوتے ہیں، یہ سوشل، یہ معاشرے کی چیزیں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو برا کہیں گے اور کچھ لوگ اچھا کہیں گے، تو دونوں کو دل پہ زیادہ نہیں لینا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے، تو بالکل وہی چیز اپنے کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے۔ حضرت کہتے ہیں جو ناکام خواہش ہے، کہ جو خواہشیں آپ کی ناکام ہو جائے، کچھ لوگ جو ہے نا محبوب اور محبت میں ناکام ہوتے ہیں، کچھ مقاصد میں ناکام ہوتے ہیں، کچھ مشنز میں ناکام ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا لائف کو ایک الگ لیول پر لے جانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو وہ تاٹس آپ کو بار بار کہ شاید ایسا ہوتا، شاید ایسا ہوتا، شاید ہو چکا ہوتا، وہ تاٹس آتے ہیں، وہ خیالات آتے ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ان خیالات سے کہو، ان خواہشات سے کہو کہ کہیں اور جا بسے، مجھے چھوڑ دے، میرے ذہن کو چھوڑ دے، میرے دل پہ نہ آئے۔ اتنی جگہ کہا ہے دل داغدار میں، یعنی آپ بار بار آؤ گے تو میرا دل میں اتنی طاقت کہا ہے، اتنی جگہ کہا ہے کہ دل داغدار جو ہے نا زخمی دل میں، میرے زخمی دل میں اتنا جگہ کہا ہے کہ آپ بار بار آؤ گے اور میرے دل پہ جو ہے نا ایک بوجھ ہے، میرے دل کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو یہ بالکل ہوتا ہے کہ حسرتیں آتی ہے جب ہم بیڈ میموریز ہوتے ہیں، برے جو ہے نا ہمارے واقعات ہم سے ہوتے ہیں تو وہ بار بار ذہن میں آتے ہیں، فیلیئرز ہوتے ہیں بار بار ذہن میں آتے ہیں، تو ان سے آپ اکیلے میں ان سے جو ہے نا ان کو انالائز کرو گے تو ان کی پاور ختم ہو جائے گی، اور ان سے سیکھو گے تو ان کی پاور ختم ہو جائے گی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، کہ ظفر دفن کے لیے کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن، ظفر دفن کتنا بد نصیب ہے، اس کو جو ہے نا کوئی یار محبوب اور کوئی جو ہے نا گلی، کہ محبوب کے گلی میں جو ہے نا 2 گز زمیں بھی نہ ملی، یہ جو ہے نا کیونکہ یہ رنگون میں جو ہے نا ان کو دفنایا گیا تھا انگریزوں نے، اور ان پہ بہت ظلم کیا تھا، وہ کتابوں میں آتے ہیں لیکن ان کو ڈسکس نہیں کرتے، ان پہ بہت ظلم ہوا تھا کیونکہ یہ بادشاہ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے نا ملک میں دفن نہیں ہوا، میں برما میں دفن ہوا، اور وہ برما میں دفن ہوئے تھے، تو اتنا ان پہ مشکلات ہوئے، تو اس خود سے گلہ کرتے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، اور 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں، تو یہ اس نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے وطن سے جو اس میں مطلب اس ہر شعر کے بہت مختلف اسپیکٹ ہوتے ہیں، اپنے وطن سے محبت بھی ہے، اور اب اگر ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، آپ امریکہ جو گئے ہیں پاکستان سے ان سے پوچھیں، آپ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں ان سے پوچھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کراچی کتنی پیاری ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو سکھر کتنا پیارا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو دور دراز کے علاقے پنجاب اور یہ جو ہے نا کتنے پیارے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، امید ہے کہ آپ کو میں یہ بات دہراؤں کہ آپ نے اردو ایسی پڑھنی ہے جیسے اپنی کوئی کتاب پڑھنی ہے، آپ کی اپنی کوئی کتاب، اور اس کو آپ سمجھتے ہو، اس سے مطلب نکالتے ہو، نہ کہ اس کو یاد کرتے ہو۔ یاد کرنا اور سمجھنا اس میں الگ بات ہے، آپ گائیڈ اٹھاتے ہو اور اس کو یاد کرنے لگتے ہو تو وہ تھاٹ نہیں ہے۔ ویسے آپ کو یہ غزل زبانی یاد ہونے چاہیے اور ان کا معنی بھی آنا چاہیے، اور کیونکہ یہی لیول تک ہم نے ایجوکیشن کو پہنچانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں اور آپ کو غزل سمجھنے ہیں، یا اس کے لیے آپ کمنٹ کریں۔